ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کے جو وار کے لیٹسٹ تفصیلات آئی ہیں وہ اور عالمی سطح کی کچھ اور خبریں پیش کروں گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو فوجی کشیدگی ہے وہ کس قدر شدت اختیار کر رہی ہے، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ صورتحال ہر لمحے بگڑتے جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں شروع ہونے والے جنگ کے 10ویں روز بھی امریکہ نے ایران کے متعدد علاقوں پر فضائی حملے کیے اور میڈیا رپورٹس پر اگر اعتبار کیا جائے تو سیریک، بندر عباس، جزیرہ قشم، چابہار اور کنارک کے اطراف زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تاہم ان حملوں میں ہونے والی جانی یا مالی نقصان کی سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئی، یعنی کہ ایران نے اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتباہ بھی دیا، وارننگ بھی دی ایران کو، کہا کہ 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت چکانی ہوگی۔ ابھی ایک دن پہلے جو جارڈن پر حملہ ہوا تھا امریکی بیس پر الحدید پر، اسی کا یہ بدلے کے طور پر اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب ایران نے تھوڑی نہ خاموش رہنا تھا، اس نے بھی جو ہے بری طرح سے حملہ شروع کر دیا امریکی تنصیبات پر۔ جوابی کارروائی میں ایران نے کویت میں واقع کیمپ عرف جان میں نصب امریکی میزائل دفاعی نظام کو نشانہ بنایا اور اس کے علاوہ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا، اور جس کے بعد سمندری سلامتی سے متعلق خدشات مزید بڑھ گئے۔ اور ادھر ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا بھی اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ حوثیوں نے خبر ایک تو اب آپ کو جو ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہے، آپ کو آبنائے ہرمز سے، اب بحر احمر اور اس سے ملحقہ سمندری راستوں پر بھی جہازوں کی آمد و رفت پوری طرح متاثر کر رہے ہیں حوثی، یعنی کہ صورتحال بہت زیادہ بگڑنے والی ہے۔ اگر یہ راستہ بھی بند کر دیا جاتا ہے تو بالخصوص سعودی عرب کے لیے یہ راستہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھیں گے، عالمی سطح پر تیل کی سپلائی اور بین الاقوامی تجارت جو بری طرح متاثر ہو رہی ہے، فی الحال تو ہو چکی ہے، اور بحر احمر پر اگر ناکہ بندی ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ مزید جو ہے بگڑ جائے گی، اور اس میں پورے عالم کا ہر شہری جو سانس لے رہا ہے زمین پر اس سے متاثر ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے اہم بحری راستوں پر بڑھتے خطرات نے توانائی کے عالمی منڈیوں اور شپنگ انڈسٹری کی تشویش میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر قطر نے ایرانی حملوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ قطر نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ کر کہ ایران کے 2 حالیہ حملوں کا معاملہ اٹھایا، اور قطر کا ایک تجارتی جہاز جو آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ 12 جولائی کا اور 7 جولائی کی 2 الگ الگ معاملات ہیں۔ تو یہ صورتحال ناظرین گرامی، قطر ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو کویت کو، قطر کو، عمان کو، بحرین کو، عراق کو، جارڈن کو ایران کے حملوں سے اگر بچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دینا چاہیے۔ آپ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فوجی اڈے بھی دے رہے ہیں، جوابی کارروائی اگر ایران کر رہا ہے تو اقوام متحدہ کی جھولی میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، بات سمجھنے آنے والی نہیں۔ اچھا، ادھر امریکی حملوں اور سخت بیانات پر ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی شاید ہماری عقل کو بھی اپنے عقل جیسا کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم ان کی چالوں کو بخوبی سمجھنا
شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کشیدگی کے بعد کیا صورتحال بنی ہے؟ ابھی ایک دن کے اندر خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق پیٹرول کی اوسط قیمت دوبارہ بڑھ کر $4 فی گیلن ہو گئی ہے، مزید بڑھ چکی ہے، اور اسی عرصے میں یہ قیمت جو ہے اس وقت $3.14 فی گیلن تھی، 4 بڑھ گئی۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جس طرح سے گیلن اور اس کے حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ پوری دنیا میں مہنگائی کو اپنی گرفت میں پوری طرح سے پھنسا چکی ہے۔ میں نے جیسے اس بات کا جو ہے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے، بحر احمر کی ناکہ بندی سے سعودی عرب کو کیا خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے نہایت سنگین چیلنج تصور کیا جا رہا ہے۔ باب المندب اس کی تیل برآمدات کا ایک اہم ترین راستہ ہے جو ساری دنیا میں جو ہے اس کی تیل کو لے کر کے جاتا ہے، اور اس کا براہ راست اثر سعودی معیشت پر تو پڑے گا ہی، اور بلکہ بڑے پیمانے پر پڑے گا، اور پھر اس سے جو ہے دیگر ممالک بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ ایران کے مغربی صوبے ایلام کے شہر آباد عنان میں پیر کے صبح کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی، اور آباد عنان گورنر بہزاد نور محمدی نے بتایا کہ دینار کوہ کے علاقے میں واقع کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے۔ ادھر جیسے ہی ایران پر امریکہ کے حملے شروع ہو چکے، آبنائے ہرمز میں بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے کشیدگی جاری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، یہ برطانوی فوجی ایجنسی UKMTO اس نے اس حملے کی تصدیق کی، تاہم ٹینکر کس ملک کا تھا اور کہاں جا رہا تھا اس بات کی بھی پوری وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ہے امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے عالمی سطح پر احتیاطی وارننگ جاری کی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں موجود امریکی شہریوں کو مزید احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت صورتحال جس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ جو ہے بہت بری طرح سے امریکی باشندوں کو بھی متاثر کرے گی، ایرانی باشندوں کو بھی متاثر کرے گی۔ ایک اور خبر جو سامنے آئی، ایران کے پاسداران انقلاب نے جارڈن میں امریکی قومی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کے دوران میزائل حملے میں جارڈن میں قائم ایک امریکی اڈے پر میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا، اور اس حملے کے درمیان امریکہ کا مضبوط اور بہت ہی جنگی طیاروں میں پہلی صف میں مانا جانے والا F-15 جنگی طیارے اور اس کے ہینگر کے اندر بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیے جانے کی خبریں سامنے آئی۔ یہ وہ تفصیلات ہیں ناظرین گرامی جو آفیشلی طور پر مختلف اخبارات میں چھپ کر کے سرخیاں بنائیں۔ US سینٹرل کمانڈ نے 21 جولائی کو یہ بتایا کہ ایران کے کئی ٹھکانوں پر جو فضائی حملے کیے گئے ہیں اس میں 900 سے زیادہ کمرشل جہازوں کو آبنائے ہرمز عبور کرنے میں مدد کی ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے جو دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ 900 سے زیادہ کمرشل جہازوں کو آبنائے ہرمز عبور کرنے میں مدد کی۔ امریکی فوج نے ایران کے فوجی کمانڈ سینٹروں، بحری اڈوں، میزائل ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کیے تاکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملے کرنے کی ایران کی قوت کو کمزور کیا جا سکے، لیکن اس سلسلے میں ایران نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے کہ اس کو کتنا نقصان پہنچا، اور کیا واقعی میں 900 جو تجارتی جہاز وہاں سے گزر پائیں گے اتنی نگرانی میں؟ یہ جو ہے امریکہ کا کھلا جھوٹ ہے۔ اور یہ ٹرمپ اس وقت ہر ملک سے دشمنی لینے پر اڑا ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس کو اپنی طاقت کا اس قدر غرور ہے کہ یہ ہر چھوٹے ملک کو نگل جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی سینکڑوں مصنوعات پر 50% اضافی ٹیرف عائد کر دیا، اور ٹرمپ کی اس فیصلے کی وجہ سے شمالی امریکہ میں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ 1930 کے ٹیرف ایکٹ کی دفعہ 338 کا استعمال کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مختلف اعلانات پر دستخط کیے، جس کے تحت منتخب کینیڈین درآمدات پر 50% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کینیڈا کی جانب سے امریکی تجارت کے ساتھ کیے جا رہے مبینہ امتیازی سلوک کے باعث
امریکی کاروبار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کرنا اور خصوصاً آٹو موبائل، الکحل مشروبات، ڈیری مصنوعات کے برآمدات کے لیے امریکی کمپنیوں کو مساوی مسابقتی مواقع فراہم کرنا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس میں جو ٹیرف میں ہے اس میں امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا معاہدے کے تحت ملنے والی کسی بھی رعایتی سہولت سے الگ ہو کر نافذ کیے جانے کی بات بھی کہی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب کینیڈا اور امریکہ میں بھی تجارتی طور پر عداوتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، روسی حملے میں اوڈیسا بندرگاہ سے روانہ ہونے والے MV گولڈن لائف پر سوار 4 ہندوستانی شہریوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ روس یوکرین کے درمیان جاری مہلک حملوں میں بھی ہندوستانی مر رہے ہیں، اور ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان میں ہونے والے جنگوں میں بھی ہندوستانی جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا حکومت کوئی خاص طور پر جو ہے اس میں کوئی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یا اپنا کوئی چیز پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ اوڈیسا بندرگاہ سے روانہ ہونے والے تجارتی جہاز MV گولڈن لیف پر یہ حملہ ہوا، جہاں پر اس وقت عملے کے 17 اراکین سوار تھے، جن میں 5 ہندوستانی شہری تھے، اور ہندوستانی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ 19 جولائی اتوار کی شام اوڈیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت تجارتی جہاز MV گولڈن پر حملہ کیا گیا۔ واقعے کے وقت جہاز پر عملے کے 17 اراکین موجود تھے، 5 ہندوستانی شہری بھی شامل تھے۔ اس حملے میں 4 ہندوستانی شہریوں کی افسوسناک موت ہوئی، جبکہ ایک ہندوستانی شہری کی حالت تشویشناک ہے، ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے۔ یہ اسپیشل اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت جو حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو جنگیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر، اس میں بھارت کے شہریوں کی بھی جانی نقصان ہو رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی بڑی خبر پہنچاتا ہوا نہ میڈیا نظر آ رہا ہے، نہ اس پر کسی طرح کی جو ہے اس وقت تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ان کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری سے متعلق بیان پر ہنگامہ آرائی کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ بنجمن نیتن یاہو کو امریکہ میں رہتے ہوئے کسی بھی صورت میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف لڑ رہا ہے، جس نے حال ہی میں 52,000 بے گناہ مظاہرین کو ہلاک کیا اور گزشتہ 47 سالوں سے امریکی فوجیوں اور دیگر کو قتل کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو کسی بھی حالت میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، صرف وہ لوگ گرفتار ہونے کے مستحق ہیں جنہوں نے سابق صدر ایران کو اس طرح کی موت کے گھیرے میں دھکیل دیا ہے۔ تو زہران ممدانی نے حالیہ ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ یہاں ہوں تو ان کو گرفتار کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ جنگی مجرم بھی ہے، بچوں کا قاتل بھی ہے، اور جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خلاف اس نے جو ظلم و ستم کیا ہے وہ دنیا کا ظالم ترین انسان ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے امریکہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان بچوں کو قتل کرنے میں، غازہ پٹی پر حملہ کرنے میں خود ان کو ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ یہ بیوقوفی کی ہی بات ہوگی کہ یہ ظالم شخص امریکہ میں ہو اور اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کسی اور ملک کے بارے میں بات ہوتی تو شاید کچھ قابل قبول بھی ہوتی۔ ادھر ناظرین گرامی، بحر احمر کے سلسلے میں حوثیوں کی میں نے بات کہی تھی، اب خود ایران کے سلسلے میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس وقت سوئس کنال تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں ایران، اور وہاں پر حملہ کر کے سارے بحری راستے جو دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں وہ بند کرا سکتے ہیں۔ ایسے اگر صورتحال ہوگی تو یورپ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس سلسلے میں تباہ ہوتا نظر آئے گا۔ سوئس کنال، بحر احمر اور آبنائے ہرمز، یہ وہ جو ہے بحری راستے ہیں جن راستوں سے ساری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جہاں ہر دن سینکڑوں کی جو ہے تعداد میں شپنگ جہاز اور آئل ٹینکرز، بحری جہاز، یہ سارے یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی تصدیق شدہ خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ ایران کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اسی طرح ایران پر حملے جاری رہے تو وہ تو آبنائے ہرمز کو بند ہی کر چکا ہے، اور ادھر حوثی جو ہے بحر احمر پر
آج سے پوری طرح سے اس پر حملے کرنے کی بات کر رہا ہے اور بند کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ایران سوئس کنال کو نشانہ بنا کر کے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ بہت بھیانک ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی صورتحال۔ اسی لیے نیٹو کے سابق سپریم الائٹ کمانڈر ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز اسٹارورٹس نے خبردار کیا ہے کہ ایران سوئس نہر کو نشانہ بنا کر تنازع کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے حوثیوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسٹارورٹس نے امریکی میڈیا CNN کے پروگرام اسٹیٹ آف دی یونین میں کہا کہ ایرانی جنوب مغربی کونے میں حوثیوں کو استعمال کرتے ہوئے نہر کو بند کرنے کی کوششوں پر بات کرنا شروع کر چکے ہیں۔ کہا کہ ایسے میں سوئس نہر پر نظر رکھیں کیونکہ ایران ایک اور چال چل سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سب جنگی چالیں ہیں جو ہے اس وقت ایک دوسرے کو جو ہے کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے بہت سارے علاقوں میں سیلابی صورتحال نے تباہی مچا رکھی ہے۔ مشرقی افغانستان سے آنے والی اس خبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، صوبے نورستان میں شدید بارش کے بعد اچانک آنے والے سیلاب نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا، 80 لوگوں کو زخمی کیا ہے، یہ 100 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان یوسف حماد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ سیلاب سے صوبے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں ریسکیو آپریشن چلائی جا رہی ہے۔ ٹیمیں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں نکالنے، زخمیوں کو بچانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کرنے میں مصروف ہے، یہ اس وقت بتایا۔ اسی طرح ناظرین گرامی، جموں کشمیر کی بھی خبر آپ کو پہنچ چکی ہوگی۔ جموں کشمیر کے پونچھ اور راجوری اضلاع میں پیر کے روز شدید بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے سے ایک خاتون اور اس کے 2 بچوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 7 افراد لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں بارش کی تباہ کاریوں کے باعث گزشتہ 2 دنوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر کے 26 کو پہنچ چکی ہے پوری ریاست میں۔ سیلاب سے متاثرہ پونچھ راجوری اضلاع میں مسلسل ہونے والی تیز بارش کی وجہ سے بچاؤ اور امدادی کاموں میں رکاوٹ آئی ہے۔ حکام کے مطابق 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، اور پونچھ ضلع کے لوران کے بالائی علاقے میں شدید بارش کے باعث ہونے والے لینڈ سلائڈنگ سے ایک کچا مکان گر گیا، جس کے ملبے تلے 2 بچوں سمیت 7 افراد زندہ دفن ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ گاؤں والوں نے ملبے سے 7 نعشیں نکالی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت زاہدہ بیگم، ان کے 6 سالہ بیٹے منان رفیق، 4 سالہ بیٹی علیسا، تنویر احمد بھٹ، شمیم اختر، شبنم بانو اور محمد عرفان وغیرہ کے طور پر کی گئی ہے۔ تمام افراد پونچھ ضلع کے منڈی تحصیل کے ارےگام گاؤں کی رہائشی تھے۔ ناظرین میں اس طرح سے جموں کشمیر میں آنے والے سیلاب نے اس وقت جو ہے پورے علاقے کو سوگوار بنا دیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔